السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ جس جگہ بھی ہیں، جس ملک میں بھی ہیں، جس شہر میں بھی ہیں، ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہوں گے اور سب کے رمضان المبارک کے روزے بڑے مبارک طریقے سے گزر رہے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے۔ چلیں ہم اپنے مقصد کی طرف آئیں تاکہ ہمارا ٹائم نہ ویسٹ ہو۔ چھٹا کلمہ اب آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا ہے بعد نماز فجر۔ لیکن دیکھیں اگر وہ فجر اس نماز میں اس وقت مس ہو جاتا ہے تو پریشانی کی بات نہیں ہوتی، آپ نے اس دن پڑھ لینا ہے اور آگے پیچھے بھی آپ جب مرضی پڑھیں، یہ تو ذکر ہی ہے نا اللہ تعالیٰ کے۔ بے شک جب رمضان ختم ہو جائے تو آپ ہر روز کا ایک دن کا پکڑ کے اگلے دن کا اس طرح پڑھتے جائیں، آپ کو ایک ہیبٹ ہی بن جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو چھٹا کلمہ 100 مرتبہ پڑھیں اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 کو 21 مرتبہ پڑھیں۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اور اگر آپ 26-27 دونوں پڑھ لیں تو ان لک تذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ یہ رزق میں ترقی، قرض کی ادائیگی، تنگی کا دور کرنا، ترقیاں ملنا، خوشحالی آنا، مصیبتوں کا جانا، ان سب کے لیے تریاق ہے۔ آپ کی سوچ ہوگی کہ اس سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر سبیر پہاڑ جتنا کسی پہ قرض ہو تو وہ بھی اس کے پڑھنے سے اتر جائے۔ بادشاہی کے مالک کہو اے اللہ، اے بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بخشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس سے چاہے ذلیل کرے، ہر طرح کی بھلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اور اگر اگلا پورشن بھی پڑھیں تو پھر اس کا یہ ہے کہ دن کو رات میں کھینچ کے لے آتا ہے، رات کو دن میں لے جاتا ہے، مردہ میں سے زندہ پیدا کرتا ہے، زندہ میں سے مردہ کو پیدا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو میں تو آپ کو یہ کہوں گی کہ وہاں تک سارا پڑھ لیں، بے حساب رزق دینے تک۔ اور یہ سورۃ آل عمران کی 26 اور 27 آیت ہو جائے گی، 21 مرتبہ پڑھنی، نہیں تو کوئی 26 اکیلی پڑھ لے، اس کے اپنے شوق کے اوپر ہے، میں نہیں مجبور کرتی۔ بعد نماز ظہر پہلا کلمہ 50 دفعہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے۔ اور دوسرا کلمہ 50 دفعہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ ظہر کے بعد کے ہیں دونوں کلمے۔ اور بعد نماز ظہر دعائے رزق 17 دفعہ پڑھ لیں، یہ ہے اللہم اجعل اوسع رزقی کا علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، اے اللہ میری روزی میں فراخی کر دے میرے بڑھاپے تک اور میری عمر کے ختم ہونے تک۔ یہ تو آپ کو ویسے بھی ہر نماز کے بعد 17 دفعہ یا صبح اور شام 17 دفعہ پڑھنا چاہیے۔ میں تو اللہ کے فضل سے اس کو ہمیشہ ہی پڑھتی ہوں، اگر 5 نمازوں میں نہ پڑھوں تو 2 میں تو صبح اور شام پڑھتی ہوں، 17 ٹائم۔ تو باقی نمازوں میں 5 دفعہ پڑھ لیا کریں، 3 دفعہ 7 دفعہ، لیکن یہ دعا ہے بہت بڑی۔ اور دوسرا بعد نماز ظہر یہ دعا 21 مرتبہ پڑھے، اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں کفر اور غربت سے، اور میں تیری پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من الکفر والفقر، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر لا الہ الا انت۔ اور پہلی دعا ہے اللہم اجعل اوسع رزقی کا علی عند کبر سنی وانقطاع عمری، یہ ظہر تک کا ہو گیا۔ اب بعد نماز عصر آیت الکرسی 7 دفعہ پڑھیں، اور بعد نماز عصر یہ دعا 50 مرتبہ پڑھیں، اللہم
मुसर्रिफ अलकुलूबी सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, अल्लाहुम्मा मुसर्रिफ अलकुलूबी सर्रिफ कुलूबना अला ताअतिक, ए दिलों को फेरने वाले तू हमारे दिलों को अपनी अताअत की तरफ फेर दे। ठीक है, ये आप इसको पढ़ना है 50 दफा असर की नमाज के बाद। उसके बाद आप आ जाए सूरत तलाक की आयत नंबर 2 को 17 दफा पढ़ना है। फ़ाइज़ा बलगना अजलहुन्ना फ़अम्सिकुहुन्ना बिमारूफ़िन वफ़ारिकुहुन्ना बिमारूफ़िन व अशहिदू ज़वी अदलिन मिनकुम व अकीमुश शहादता लिल्लाह ज़ालिकुम युअज़ु बिही मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। फिर जब वो अपने मियाद यानी इनक़ताए इद्दत के करीब पहुंच जाए तो या तो इनको अच्छी तरह से ज़ौजियत में रहने दो या अच्छी तरह से अलहदा कर दो और अपने में से 2 मुनसफ मर्दों को गवाह कर लो और गवाह अल्लाह के लिए दुरुस्त गवाही देना। इस बात से इस शख्स की नसीहत की जाती है जो अल्लाह पर और यौम आखिर पर ईमान रखता है और जो कोई अल्लाह से डरता है, इसके लिए रंज और मुखलसी की सूरत अल्लाह पैदा कर देगा। इसके अलावा भी ये जो सूरा तलाक का ये हिस्सा शुरू होता है, वह मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये रिस्क के लिए बहुत अच्छा है। जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए गैब से रिस्क का बंदोबस्त कर देता है, वहां से जहां से उसका वहमो गुमान भी नहीं होता। और जो अल्लाह पर भरोसा करता है अल्लाह अपना काम पूरा करता है और अल्लाह को ने हर चीज का अंदाजा मुकर्रर कर रखा है। वो इसी सूरत में आयत नंबर 2 के आखिर से शुरू होगा, वह मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजा। तो फिर अगली आ जाएगी 3 नंबर आयत, व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। जो पहला हिस्सा ना पढ़ना चाहे वो व मन यत्तकिल्लाह से वहां तक पढ़े जो मैंने कहा है। और ये वैसे भी 5 नमाजों के फर्ज पढ़ने के बाद ये दुआ पढ़ना जरूरी है, अलहम्द शरीफ, आयतल कुर्सी और लक़द जा के बाद व मन यत्तकिल्लाह यजअल लहु मखरजन व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब व मन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिगु अमरिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। ये पढ़ना, ये रिस्क में बहुत बरकत का बास है। कई लोग इसको तहज्जुद या फजर में 300 बार भी पढ़ते हैं। बहरहाल एक दफा पढ़ना तो जरूरी है। अच्छा, बाद नमाज मगरिब आयतल कुर्सी 25 दफा पढ़े और ये दुआ 11 दफा पढ़ ले, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। लेकिन मैं तो ये हमेशा हर मगरिब में जिंदगी पूरा साल पढ़ती हूँ, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। मेरे ख्याल में 11 दफा छोड़े, ये मगरिब के बाद 100 दफा पढ़नी चाहिए, तो पढ़ लेना इसके साथ अस्तगफिरुल्लाह व अतूबु इलैह। और बाद नमाज मगरिब दुआए गंजुल अर्श 3 मरतबा पढ़ ले, दुआए गंजुल अर्श 3 मरतबा। और बाद नमाज इशा दुआए रिस्क 50 मरतबा पढ़े। दुआ मुंदजा ज़ैल है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सादिकुल वादिल अमीन। अल्लाह पाक है जो बादशाह है, बरहक है और हर चीज को खोल कर बयान करने वाले हैं, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह पाक के रसूल हैं जो वादे के सच्चे और ईमानतदार हैं। ये आपने पढ़ना है 50 दफा। वैसे ये भी मगरिब के बाद या इशा के बाद इसकी पूरी तस्बीह पढ़नी चाहिए, एक सुबह फजर के बाद और एक हमेशा हमेशा। क्योंकि किसी ने जब अपनी गुर्बत की तंगी का जिक्र किया तो आप हज़रत अली ने कहा, मैं हैरान हूं कि ताले की कुंजी आपके पास है और फिर भी आप उस ताले को खोल नहीं पा रहे। तो लोगों ने कहा हज़रत अली को कि आप फरमाइए कि वो कुंजी कौन सी है। तो आपने ये दुआ बताई, ये इससे ताला खोलो गुर्बत का, मुसीबत का, कर्ज का, परेशानियों का, और अल्लाह से बेपनाह रिज़्क हासिल करो। तो फिर हमें क्या रुकावट है,
اس کو یہ بھول جائیں کہ یہ 50 دفعہ ہے. اس کو مغرب یا عشاء کے بعد ایک تسبیح پوری پڑھنی چاہیے. ویسے مغرب کے بعد ہے، میں تو مغرب کے بعد پڑھتی ہوں. اچھا، سورہ العنکبوت اس کی آیت نمبر 62 کو آپ نے پڑھنا ہے 50 مرتبہ. اللہ یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ ان اللہ بکل شیء علیم. یہ فجر کے بعد بھی 11 دفعہ پڑھتے ہیں ہمیشہ، اور مغرب کے بعد بھی 11 دفعہ پڑھتے ہیں ہمیشہ رزق میں برکت کے لیے. اللہ پاک کشادہ کرتا ہے رزق اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہے، اور تنگی فرماتا ہے جس کے لیے چاہے. بے شک اللہ سب کچھ جانتا ہے. سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 62 کو 50 دفعہ پڑھنا ہے. 100 دفعہ پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی، کم دفعہ پڑھنا چاہیں تو آپ کی مرضی. بہرحال یہ ہے بات اس کی. اب آ جائیں میں آپ کو بتاؤں کہ وظیفہ توکل کا وظیفہ کون سا ہے. قلب و باطن میں توکل کی کیفیت پیدا کرنے کے لیے اذیتوں پریشانیوں پر صبر، آفات و بلیات اور ذہنی کرب، فکری الجھنوں، رنج و علم، غم و اندوہ اور پریشانیوں سے نجات، رزق میں وسعت اور فتح مشکلات کے لیے درجہ ذیل آیات کا وظیفہ مفید اور مؤثر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر مکمل آیت الکرسی. یہ میں 2-3 منٹ بچا لیتی ہوں کیونکہ یہ سب کو آتی ہے. سورہ بقرہ دوسرا سپارے میں 255 نمبر آیت الکرسی ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے کل لن یصیبنا الا ما کتب اللہ لنا هو مولانا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. سورہ توبہ 9 نمبر میں سپارہ اور 51 سورت نمبر 51. اچھا آگے آ جائیں. فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورہ توبہ اور 9ویں سپارے میں پہنچ کے 129 یعنی اس کی آخری آیت ہے 129. اس کو پڑھنا. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. سورہ ابراہیم 14 نمبر پارہ اور 12 نمبر آیت. پھر آگے آ جائیں کل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون. سورہ الزمر 39 اور 38. سورۃ ابراہیم 14 اور 12 سے 14، 14واں سپارہ 12 نمبر آیت. اور یہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا. سورۃ طلاق اور اس کی جو ہے نا یہ آیت جو میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے 3 نمبر آیت میں 2 اور 3 میں ہے. رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذه وکیلا. یہ سورہ مزمل، یہ اس میں قرآن کی یہ آیت ہے 73 اور 9 نمبر اس کی آگے آیت. سورت ہے مزمل، قرآن کی 73 نمبر آیت ہے، اس کی 9ویں آیت ہے رب المشرق والمغرب لا الہ الا هو فاتخذ وکیلا. اور سورہ طلاق جو ہے وہ قرآن پاک کی نمبر وائز 65 نمبر سورت ہے، 65ویں، اور اس کی 3 نمبر آیت. اچھا اب میں اس کو آپ کے فوائد و برکات بتا دوں. اس وظیفہ کی برکت سے قلب و باطن میں توکل کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، اذیتوں اور پریشانیوں پر صبر کی توفیق نصیب ہوتی ہے، رزق کے بند دروازے کھل جاتے ہیں، فتح مشکلات اور ازالہ آفات و بلیات کے لیے یہ آیات کاشفات الضر اور فاتحات البرکہ ہیں، یعنی فتح کے دروازے کھولتی ہیں اور ہر قسم کے نقصان شفا دیتی ہیں، اس سے بچاتی ہیں. ان کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نصیب ہوتی ہے، تکلیف اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، غیبی مدد و نصرت نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و کرم اور ہدایت کے راستے کھل جاتے ہیں. ان آیات کو ترتیب سے اکٹھا پڑھیں، یہ ایک بار تصور ہوگا. ان آیات کی روزانہ نماز فجر کے بعد کم از کم 3 بار تلاوت کریں. اگر فرصت ہو تو نماز مغرب یا عشاء کے بعد جس وقت زیادہ یکسوئی اور تنہائی مل سکے
اس وظیفہ کو اپنا معمول بنا لیں. 7 بار یا 11 بار پڑھنے میں بھی بہت برکات ہے. ان ساری آیات کو جب پڑھ لیں گے ایک، پھر پوری پڑھ لیں گے 2، تو اب آپ 7 بار بھی پڑھ سکتے ہیں، 11 دفعہ بھی، 3 دفعہ بھی، اور صرف 1 دفعہ بھی. ہاتھ پر پھونک مار کر سینے پر مل لیں اور پانی پر دم کر کے پئیں. اس وظیفہ کو حسب ضرورت جاری رکھیں، جتنا عرصہ آپ چاہتے ہیں، آپ کو اجازت ہے. اب آ جائیں کہ وظیفہ جو ہے نا، وظیفہ سورہ النصر، وظیفہ برائے فتح و نصرت، جو آپ کے لیے ترقیوں کے، خوشحالیوں کے، فتح کے دروازے کھول دے. کسی بھی قسم کی رکاوٹ کو دور کرنے، اللہ کی مدد، نصرت اور فتح و کامرانی حاصل کرنے اور مشکل صورتحال سے نکلنے کے لیے یہ وظیفہ مفید اور مؤثر ہے. جب مشکل حالات ہوں یہ پڑھیں، جب تنگی کے حالات ہوں پڑھیں، جب فتح و نصرت حاصل کرنا چاہیں پڑھیں، جب آپ چاہیں کوئی خوشخبری، کامیابی ملے، یہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. سورہ نصر کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا ثواب 1/4 قرآن کے برابر ہے. اس کو 40 مرتبہ یا حسب ضرورت 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں. اول آخر 11 دفعہ درود شریف اور 11 مرتبہ استغفار. اس وظیفہ کا بہتر وقت تو فجر کا یا بعد طلوع آفتاب یا پھر بعد نماز عصر غروب آفتاب سے پہلے، اور اس وظیفہ کو 40 دن یا حسب ضرورت جاری رکھیں. ویسے میں تو اللہ ہمت دیے رکھے، میں فجر کے بعد 21، ظہر کے بعد 22، عصر کے بعد 23، مغرب کے بعد 24 اور عشاء کے بعد 25 دفعہ ہمیشہ پڑھتی ہوں، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کے احسان سے. اور اگر کبھی مجھے ہر نماز کے بعد پڑھنے کا اور سبق کو نہ ٹائم ملے تو میں ان کو جمع کر لیتی ہوں. ٹوٹل 115 بنتا ہے تو میں وہ ایک ہی دفعہ 115 پڑھ لیتی ہوں. کہیں گاڑی میں آتے جاتے یا کہیں بھی بیٹھے ہوئے اپنا سبق پورا کر لیتی ہوں تاکہ اللہ قبول کرے، پورا ہو جائے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ کا نام السلام، سلامتی دینے والا. وظیفہ برائے صحت و شفا، یا سلام. فوائد و تاثیرات. اس وظیفہ کو پڑھ کر مریض پر دم کرنے سے اللہ تعالیٰ اسے موت کے سوا ہر مرض سے شفا دے گا. نیز اس کو پڑھنے والا شیاطین، انس و جن اور ان کے وسوسہ و سازش سے محفوظ رہتا ہے. عام معمول وہی ہے 11 دفعہ درود شریف پڑھ کر 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں، اور اس وظیفہ کو حسب ضرورت آپ جاری رکھیں. یا سلام، یا سلام، یا اللہ کہہ سکتے ہیں، یا سلام، یا سلام اکیلا پڑھ سکتے ہیں، یا سلام، یا اللہ، یا سلام، یا اللہ پڑھ سکتے ہیں. اور القدوس، جملہ نقائص اور عیوب سے پاک، یعنی اللہ بالکل پاک ہے، اور اس میں تو ظاہر ہے وہ تو اللہ ہے، اس میں تو کوئی نقص نہیں ہو سکتا نہ ہے. اس کا یہ فائدہ ہے کہ ہر روز زوال کے پڑھنے سے دل صاف ہوتا ہے. جو شخص اسے پابندی سے کرے تو اللہ اس سے ناپاکی نفس اور شیطان کے وسوسہ کو دور کر دے گا اور جسمانی تکلیف سے نجات مل جائے گی. جو جسم میں درد، ادھر درد ادھر درد، یہ تکلیف وہ اس سے ختم ہو جائے گی. یا قدوس، یا قدوس ہو، یا قدوس ہو، یا قدوس ہو، یا پھر آپ یا قدوس ہو یا اللہ ہو، یا قدوس ہو یا اللہ ہو. ایک تسبیح پڑھ لیا کریں، اور اپنے جتنے ٹائم آپ پڑھنا چاہیں، جتنی مدت آپ پڑھتے رہیں، جو چیز جتنی دفعہ پڑھنا چاہیں پڑھتے رہیں، یہ آپ کے اوپر ہے. تو میرا خیال ہے آج کے دن کے لیے یہ کافی ہے. تو آپ کو امید ہے پسند آئے گا اور آپ پڑھ رہے ہوں گے، عمل کر رہے ہوں گے. میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے ٹائم میں سے، چاہے میں جتنا بھی تھک مر جاؤں، میری کوشش ہوتی ہے کہ میں بتاؤں جو لوگ بھی پڑھ لیں، جتنے بھی پڑھ لیں، آئندہ پھر بعد میں بھی پڑھتے رہیں تو یہ تو علم کا ایک خزانہ ہے نا، ان کے کام آئے گا، تو میرے لیے صدقہ جاریہ بنے گا. اگر آپ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کر کے کچھ لوگوں کو ضرور سینڈ کیا کریں صدقہ جاریہ کی نیت سے. اور اگر میرا ایپیسوڈ پسند آئے ان لوگوں کو جنہوں نے کبھی سنا ہو اور وہ میرے سبسکرائبر نہ ہو تو پلیز وہ سبسکرائب کر کے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ضرور فارورڈ کیا کریں تاکہ ان تک بھی یہ باتیں پہنچیں، تاکہ مجھے بھی میری
بات بتانے کا زیادہ سے زیادہ فائدہ ہو کہ لوگوں نے پڑھ لیا ہے، سنا ہے، مجھے ثواب آئے گا، اور ان کو بھی فائدہ ہو کہ ان کی ساری مشکلیں آسان ہو اور دین و دنیا کے کام کھل جائے۔ تو آج کے لیے کافی ہے، مجھے اجازت دیجیے، کوئی غلطی کہیں کوتاہی ہوئی ہو تو مجھے معاف کر دیجیے، میں اپنی غلطی کی معافی مانگتی ہوں، میں بھی انسان ہوں۔ تو مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ، اپنی دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھنا۔